بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد شریف، آپ کا بغیر وقت لیے جلدی سے آج آپ کو ملیریا بخار کی ریمیڈی بتاتا ہوں۔ آج کی میری ویڈیو کا عنوان ہے ملیریا فیور، ملیریا بخار۔ تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ جو ملیریا کا بخار ہے یہ ایک خاص قسم کے مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔ اس کی علامات دوسرے فیورز کی طرح ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ اکثر پیشنٹ کو ملیریا بخار میں ہلکی پھلکی سردی بھی محسوس ہوتی ہے اور یہ بخار ادویات کے استعمال سے اتر جاتا ہے، اور جب ادویات کا استعمال بند کر دیا جاتا ہے تو یہ دوبارہ سے فیور تیز ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ادویات کے استعمال سے، بہت زیادہ میڈیسن کا استعمال جو ہے ایسے پیشنٹ جو ملیریا میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے لیور پر، ان کے جگر پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، جس سے اس کے جسم کے باقی آرگن بھی متاثر ہوتے ہیں۔ تو ناظرین چاہیے کہ ملیریا فیور کو سب سے پہلے بذریعہ لیب ڈائگنوز کروا لینا چاہیے۔ اگر اس کو ایکیوٹ پوزیشن میں پکڑ لیا جائے تو اس بخار سے جلد نجات حاصل کی جا سکتی ہے، اور اگر ملیریا کا کرونک اٹیک آ گیا ہے، بہت شدید حملہ ہو گیا، تو ایسی صورتحال میں کیلیکارس 3X ٹیبلٹ ہوتی ہیں، اس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور کیلیکارس 30 پاور پوٹینسی میں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایسے پیشنٹ جو کرونک ملیریا کا شکار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کیلیکارس 30 پاور میں پوٹینسی کا استعمال کریں۔ 15 قطرے صبح دوپہر شام ہمراہ آدھا کپ پانی میں استعمال کرنے سے جتنا بھی ملیریا کا کرونک اٹیک ہے اس سے انشاءاللہ تعالی شفا حاصل ہوگی۔ بچوں میں آپ ملیریا فیور کی صورت میں کیلیکارس ٹیبلٹ اس کی دو ٹیبلٹ کو صبح دوپہر شام استعمال کروا سکتے ہیں۔ سویٹ ٹیبلٹ ہوتی ہیں، بچے آرام سے کھا سکتے ہیں۔ اس سے انشاءاللہ تعالی ایکیوٹ ملیریا ہو یا کرونک اٹیک ہو چکا ہو، دونوں سے شفا حاصل ہوگی۔ آن لائن دراز ایپ پر میری شاپ بھی موجود ہے جس میں مختلف ڈیزیز کے پیکٹ موجود ہیں، آپ وزٹ کر کے میڈیسن کو خرید سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو میں ایک نئے عنوان کے ساتھ، اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔